بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتا۔ وقت بدلتا رہتا ہے، نسلیں بدلتی رہتی ہیں، مگر ان کا نام عدل و انصاف اور عظمت کی علامت بن کر زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی ہے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا انصاف آج بھی دنیا کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، مدینے کی گلیوں میں خاموشی پھیلنے لگی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق گشت کے لیے نکلے۔ حضرت عمر رات کے وقت گلیوں میں نکلتے تاکہ دیکھ سکے کہ کہیں بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں۔ انہیں حکومت کا غرور نہیں تھا، بلکہ امت کا درد تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، دل میں خلش سی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچے اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک غریب عورت تھی، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، مگر ہانڈی میں صرف پانی تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت جواب دیتی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، میں پانی ابال کر بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، ہمارا کوئی فرسان حال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ عمر نے پوچھا، تم نے خلیفہ کے پاس شکایت کیوں نہ کی؟ عورت نے کہا، خلیفہ وہ کہاں ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ کہا، اے بہن، عمر کو کیسے خبر ہو کہ تم بھوکی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جب وہ خلیفہ ہیں تو یہ انہیں خود معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس لوٹے اور سیدھے بیت المال پہنچے۔ اپنے ہاتھوں سے آٹا، گھی، کھجورے اور دیگر سامان کی بڑی بڑی تھیلی بھری۔ چوکیدار نے حیرت سے پوچھا، امیر المؤمنین، یہ بوجھ میں اٹھا لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرے بوجھ کو کیا تم اٹھاؤ گے؟ آج یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ اور وہ خود سامان اٹھائے اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ پسینے کے قطرے ماتھے پر تھے، سانس بھاری تھی، مگر ایک خلیفہ ایک غریب عورت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ عورت حیرت میں پڑ گئی جب اسی شخص کو سامان کے ساتھ واپس آتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان رکھا اور آٹا گوندنے لگے۔ عورت بولی، اے شخص بیٹھ جاؤ، میں کر لیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، آج میں اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود چولہا جلانے لگے۔ دھوئیں سے چہرہ سیاہ ہونے لگا، مگر چہرے پر ایک نور بھی تھا، رحم، محبت اور انصاف کا نور۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچے پیٹ بھر کر کھانے لگے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کل خلیفہ کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ عورت نے جواب دیا، اگر سارے خلیفہ تم جیسے ہوتے تو کوئی بھوکا نہ رہتا۔ عمر خاموشی سے سر جھکا کر واپس چل دیے۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے نے دوڑ کے مقابلے میں ایک قطبی نوجوان کو مارا اور کہا، میں امیر کا بیٹا ہوں۔ قطبی نوجوان مدینہ پہنچے اور شکایت کی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دونوں کو مدینے بلایا۔ مسجد نبوی میں سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطبی نوجوان کو کوڑا دیا اور کہا، مار، اس شخص کو مار جس نے تجھے اپنی طاقت پر ظلم کیا ہے۔ قطبی نوجوان نے گورنر کے بیٹے کو مارا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا؟ حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ یہ الفاظ پوری دنیا میں گونج گئے۔ یہ اسلام کا اصل عدل تھا، حاکم بھی قانون کے آگے برابر۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، حکومتیں بدل گئیں، سلطنتیں مٹ گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ انصاف صرف عدالت کا لفظ نہیں، یہ دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ حکومت تخت سے نہیں، کردار سے چلتی ہیں، اور حکمران اپنے عوام کی بھوک، مصیبت اور درد کو محسوس کرے۔ اللہ اس کے لیے زمین پر بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ تھی عدل کی وہ داستان جو رہتی دنیا تک مثال ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں، اپنے محلے، اپنی زندگی میں ذرا سا انصاف، ذرا سا رحم اور ذرا سا احساس لے آئیں تو یہ دنیا بدل سکتی ہیں۔